نے تمہاری بیوی کو نمازی بنایا؟ نمازی بنایا، حیا والی بنایا، دعا والی بنایا؟ نہیں، ہم نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں بنایا۔ وقال اللہ تعالی وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ وقال الله تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ وقال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایک عمومی نظام بنایا، ایک خصوصی نظام بنایا۔ عمومی نظام وہ ہے جس سے دنیا کے ہر مخلوق مستفیض ہے، اس سے کوئی محروم نہیں، فرما بردار نافرمان، پڑھا لکھا ان پڑھ، اچھا برا، انسان و حیوان سب اس سے مستفیض ہیں۔ اور یہ ایک خصوصی نظام ہے جس سے صرف اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہی مستفیض ہوتے ہیں، مؤمنین مستفیض ہوتے ہیں، خاشعین مستفیض ہوتے ہیں، متوکلین مستفیض ہوتے ہیں، متقین مستفیض ہوتے ہیں، مطیعین مستفیض ہوتے ہیں، راکعین و ساجدین مستفیض ہوتے ہیں، صادقین مستفیض ہوتے ہیں، مہتدین مستفیض ہوتے ہیں، انعمت علیہم کے تابعین مستفیض ہوتے ہیں۔ یہ مخصوص چیز ہے جو مخصوص لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے، اور ایک عمومی جو سب کو عطا ہے، اور یہ خصوصی جو خصوصی عطا ہے۔ اس وقت اگر ہم لوگ اپنی ذات پر غور کریں، جو عمومی عطا سے مستفید ہونے والوں کو خصوصی عطا کا علم نہیں، خصوصی عطا کا احساس نہیں، خصوصی عطا کا دور دور تک ان کو اندازہ نہیں کہ اللہ جب خصوصی عطا کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے پھر ان کو کیا عطا کرتا ہے۔ ایمان والوں کو بار بار اسی بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، ارے بھائی تم لوگ عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تم مخصوص لوگ ہو، اور تم بھی عام لوگوں کے سب میں کھڑے ہو گئے، تم بھی عمومی لوگوں کے ساتھ چل رہے ہو، تم بھی عمومی لوگوں کی طرح جی رہے ہو، تم بھی عمومی لوگوں کی طرح کر رہے ہو، تم بھی عمومی لوگوں کی طرح خوش ہو رہے ہو، تم بھی عمومی لوگوں کی طرح غمگین ہو رہے ہو۔ یہ عمومی لوگوں کا معاملہ اور ایمان والوں کے ساتھ کا معاملہ، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مصیبت دونوں کی ایک نہیں ہوتی، خوشی دونوں کا ایک نہیں ہوتا۔ مصیبت دونوں پر آئے، ایمان والے پر بھی، غیر ایمان والے پر بھی، فرما بردار پر بھی، نافرمان پر بھی، لیکن دونوں کو آنے والی مصیبت کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن فإن امر كله له خیر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کے سلسلے میں فرمایا، کیا یہ حیرت کی بات ہے؟ ایمان
ایمان والے کے بارے میں اس کے تمام امور خیر ہی خیر ہے، کوئی بھی امر خیر سے خالی نہیں۔ عجیب بات، فَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا، اگر اسے خوشی کے حالات آئے، خوشی کے حالات پہنچے اور اس نے شکر ادا کیا، فَشَكَرَ، اللہ کی طرف سے خیر کا فیصلہ ہوگا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اس پر حالات آئے، فَصَبَرَ، اور اس نے اپنے آپ کو روکا، اعمال سے محروم نہیں ہوا، دعا سے محروم نہیں ہوا، صبر کا دامن تھاما رہا، چھوڑا نہیں، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بھی اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے۔ مصیبت ایمان والے کے لیے مصیبت نہیں ہے، یہ بات سمجھو اچھی طرح۔ عام لوگوں کا بزرگوں سے تعلق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری مصیبت دور ہو جائے۔ بزرگوں کو ہمارے گھر میں بلاؤ، اللہ والوں کو ہمارے گھر میں بلاؤ، نیک لوگوں کو ہمارے گھر میں بلاؤ، اچھے لوگوں کو۔ بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں، کیا بھائی اتنے بزرگ ہمارے گھر میں آئے، ہماری دلیل راگی دور نہیں ہوئی نا؟ یہ کہ دلیل راگی اور یہ کہ مصیبت، دلیل راگی کہاں سے آ رہی ہے؟ جس کی کہتے ہیں نحوست، نحوست۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نحوست کوئی چیز نہیں، نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، عورت میں، سواری میں، مکان میں۔ یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے، توجہ سے میری بات سننا۔ یہ 3 چیزوں میں نحوست اگر ہوتی تو باشرہ کہتے ہیں ان 3 چیزوں سے ہی نحوست آ بھی سکتی ہے۔ نحوست آنے کے راہ یہ 3، عورت، سواری، گھر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تینوں کی نحوست کیسے دور کیا جائے، عورت کی نحوست کیسے دور کریں؟ خیر الدنیا المرأة الصالحہ، الدنیا کلها متاع، خیر الدنیا المرأة الصالحہ۔ فرمایا عورت کی نحوست اس کی صالحیت سے دور ہو جائے گی، اسے صالحہ بناؤ، صالحہ۔ شادی تو تم نے کر لی، ہاں، سب کے سامنے بیٹھ کر کہا میں نے قبول کیا، ہاں، میں نے قبول کیا کہنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ جس طرح غیر کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کے سکھ دکھ میں ساتھ دیتے ہیں، اسی طرح تم بھی ہو۔ اتنا سال گزر گیا شادی ہو کر، آج تک تم نے تمہاری بیوی کو نمازی بنایا؟ نمازی بنایا، حیا والی بنایا، دعا والی بنایا؟ نہیں، ہم نے اپنے بیوی کو کچھ نہیں بنایا۔ شادی کر لیے، لیکن تمہاری بیوی کو پکوان آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ کیا کیا آتا ہے؟ لسٹ گناؤ گے، لیکن میں تم سے پوچھوں تمہاری بیوی کو کیا کیا دعائیں آتی ہیں؟ بولو بھائی، کیسے کیسے صورتیں اسے یاد ہیں، کیسے کیسے کلمہ اسے یاد ہیں، کیا کیا فرائض اسے یاد ہے، کیا کیا آداب اسے یاد ہے، کیا وہ جانتی ہے، کیا نہیں جانتی، اللہ کے ساتھ کیا عقیدہ رکھتی ہے؟ آسان۔ ہم سے اگر پوچھا جائے ہم اس معاملے میں 0۔ ایک صاحب اپنی بیوی کو لے کر میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت میری بیوی عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتی ہے۔ مسلمان، میرے پڑوس، اور وہ تو جاہل انسان نہیں، اچھے خاصے انسان اور معاون انسان، مدارس کے، مساجد کے، علماء سے تعلق رکھنے والے انسان۔ میں نے ان سے پوچھا اتنے سالوں سے تم علماء سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری بیوی کا آج تک جائزہ نہیں لیا؟
مت بٹھاؤ. سمجھے اس کی ہمت. نہیں سمجھے. بچے ہیں نا یہ جنازے میں پہلی سب میں رہنا شروع. کہاں یہ لکھا ہے فقہا نے جنازے میں پہلی سب میں نابالغ بچوں کو ٹھہراؤ تاکہ میت کی مغفرت ہو. بیان میں نہیں کبھی نہیں. ان کو چاکلیٹ والے یہ سب جہاں چکنا دکھا وہاں بھاگ جائیں گے. اس لیے ان بچوں کو کبھی سامنے نہیں بٹھاتا. پورا معاملہ کرکری کرتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا؟ بیوی کو سدھارنے کا نظام. اس نے کبھی اس کے بارے میں تصور کیا ہی نہیں مجھے تو میری بیوی کے سلسلے میں فکر مند ہونا نہیں. اسی طرح تم سب کی بیویوں کا کیا حال اللہ جانے. یہ خاتون یشونت پور میں شوہر نہا رہا تھا, جمعے کی تیاری کر رہا تھا, دروازہ کھٹکھٹائی, کہنے لگی چٹھی رکھی ہو پڑھ لینا میں جا رہی ہوں. کہاں جا رہی کہاں جا رہی؟ باہر عمل ڈال لے کے نکل گئی. مشکل سے عمل کھول کر چٹھی اٹھا کر پڑھا میں میرے سرتاج آقا گوہر شاہی کے پاس جا رہی ہوں. اس وقت ہم نے عورتوں کو کیا سمجھا؟ عورتوں کو ایک گروپ بنا کر رکھے ہیں, کلینر بنا کر رکھے ہیں, دھوبن بنا کر رکھے ہیں, اور ہمارے بچوں کے لیے یہ محافظ بنا کر ہمارے بچوں کی دیکھ بھالی کرنے والی خاتون آیا بنا کر رکھے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں نے قبول کیا, تم نے کہا پبلک میں. توجہ چاہتا ہوں. اور یہ بیوی جب جہنم کے فیصلہ کرو اليوم ایھا المجرمون, اللہ کہے گا جدا ہو جاؤ مجرموں. بیوی اگر خبیثہ ہے اور تم طیبہ ہو کیا ہوگا؟ تم طیب میں شامل ہو, وہ خبیثہ میں شامل ہے. الخبیثات للخبیثین الطیبون للطیبات. وامتازوا اليوم میں تو الگ ہو جائیں گے. بیوی ادھر شوہر ادھر. اللہ کہیں گے مجرموں الگ ہو جاؤ. تو جس وقت بیوی کو بلا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, جب شوہر کو جائزہ دینے کا انعام دینے کا وقت آئے گا, شکایت کرنے والی ایک لمبی لائن کھڑی ہوگی. اس لمبی لائن میں بیوی بھی کھڑی رہے گی. آ کر کہے گی یہ میرا شوہر تھا جس نے مجھے ہر طرح استعمال کیا. میں اس کے بچوں کی ماں بنی, میں اس کے مہمانوں کے لیے کوک بنی, میں اس کے گھر کے لیے صفائی کرنے والی بنی. زندگی میں کبھی اس نے نماز کے لیے نہیں پوچھا. نماز پڑھی, فجر پڑھے کیا جی, ظہر پڑھے کیا, عصر پڑھے کیا, آج جمعہ سب لوگ جا کر ماشاءاللہ مسجد میں پڑھتے ہیں. جمعے کے دن کیا ہم نے اپنے عورتوں سے پوچھا ظہر پڑھے کیا؟ آج تو ماشاءاللہ سب لوگ جاتے ہیں نماز کو, ظہر پڑھے کیا پوچھے کیا؟ کون پوچھا؟ تو تم لوگ یہ مت سمجھو آخرت میں بچ جاؤ گے. اللہ کے پاس وہ عورت کھڑے ہو کر تمہاری بیوی جنت میں جانے نہیں دے گی. نحوست وہاں سے آنے کا راستہ ہے, اور تم نحوست کا ٹرانسفارم گھر میں رکھ لے کر حضرت تعویذ دیو, حضرت گھر کو آئے, کیا بھی فائدہ نہیں ہوا. کہاں سے ہوتا؟ دلیدروں کا ٹرانسفارم تو تمہارے گھر میں ہے. تم خود دلیدر ہو, دلیدر کے موجد ہو. اب کہاں سے حضرت آنے سے نوزت دور ہو جائے گی. بیوی تیری حضرت سے کیا تعلق ہے بھائی؟ بیوی تیری ہے, تیری بیوی بے نمازی, تیری بیوی بے حیا, تیری بیوی بے غیرت, تیری بیوی بے مروت, تیری بیوی اللہ سے دور. تو اللہ تجھے برکت کیسے دے گا بول؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. قرآن کے مفسرین سے پوچھو وَأَمُرْ أَهْلَكَ کی یہاں پر مقدم کرنے کی وجہ کیا؟ کیا وجہ؟ سب سے
سے بچے نا بھائی. یہ کوئی مولانا نے فرمایا, بزرگ نے فرمایا, شیخ نے فرمایا, سب کا رب کہتا ہے, دینے والا بتاتا ہے, ہمیں کرنا کیا ہے. تو پہلا کام اپنے اپنے گھر کو سدھارو. سدھارنے کے لیے یہاں پر جوڑا گیا ہے. میں بھی دھرمپوری میں تھا, وہاں پر کالج کی لڑکیوں کو جوڑا گیا. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے بھائی اتنے مدت ہو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی سنو, جب بھی کوئی درخت شجرۃ طیبۃ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت فرعها فی السماء. محدثین مفسرین کہتے ہیں درخت کی کسی شاخ میں, تم لوگ تو کاشتکار بھی ہو گئے ماشاءاللہ, دیہات کے لوگ بہت ساری باتیں سمجھتے ہیں. اگر کوئی درخت جیسے کہ سپاری کا درخت, آج کل تو سپاری تو آپ لوگوں کی جان ہے, پتہ نہیں یہاں کیا ہے, یہاں بھی جان ہے سپاری میں کہیں بھی اگر شاخ زرد پڑے, پیلے پڑے, تو تم لوگ کیا کرنا. تو ڈاکٹر ماہر آپ کو یہ بتائے گا تمہیں پہلے جڑ کو دبا دو. وہاں جا کر کوئی شاخ پر, سب سے پہلی بات سپاری کا جھاڑ تو یوں ہے, اس پر تم چڑھ ہی نہیں سکتے, جڑ کو جا کر لگا بھی نہیں سکتے. کہتے کیا ہے, اگر وہاں پر کوئی خرابی ہے دوائی جڑ کو ڈالو. کوئی احمق ہوگا جو اوپر چڑھ کر پتے کی مالش کر رہا ہے تاکہ پتے کی زردی دور ہو جائے اور پتا ہرا بھرا ہونے لگے. ارے یہاں ڈال دی دوائی, یہاں ڈالو, وہاں پر افیکٹ آٹومیٹک ہوگا. تو پتا چلا بنیاد کی خرابی اوپر نظر آتی ہے. تو ہمارے یہاں نوجوان خراب ہو گئے, بچیاں خراب ہو گئی. سب سے پہلے ان کے ماں باپ کو جوڑو, ماں باپ کو دیکھو اس کی جڑ کہاں سے خراب ہے, ماں کو دیکھو اس کی جڑ کہاں سے خراب ہے. بیٹا خراب یوں ہی ہو جاتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ, ماں باپ اسے یہودی نصرانی مجوسی بناتے ہیں. بچے نہیں بنتے ماں باپ. پہلے اسے پوچھو جناب سچ سچ بتاؤ, بچے کے لیے آپ نے جو میٹیریل کھلایا وہ میٹیریل حلال تھا یا حرام؟ حرام کھلاؤ گے حرام دیکھے گا, حرام بولے گا, حرام کرے گا, حرام کے حرکتوں سے یہ آشنا ہوگا, عادی ہوگا, اور اس کی صحبت بھی ایسے ہی لوگوں کی ہوگی. یہ کیوں ہوا؟ صحبت صالح برا صالح برا. نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی, برے لوگوں کی صحبت تمہیں بری بنا دے گی. صحبت صالح برا صالح برا, نیک کی صحبت نیک بنائے گی, بری کی صحبت بری بنائے گی. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے, اسی لیے کہا گیا سب سے پہلے ہم اپنے رب سے توبہ کریں. یا اللہ میرا بچہ خراب ہو گیا, پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی, مجھ سے کیا بھول ہوئی, میں نے کیا خطا کیا. باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اللہ سے رو کر اپنے بچے کے لیے دعا کرو اور تم توبہ کرو. حضرت نے بلایا, ارے بھائی اپنے بچے کو, بچہ لے کر گئے. کہا حضرت جی بچے کے حق میں دعا کرو. حضرت کیا دعا کرو؟ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو تمہارا سکا بنائے. میرے سکا, یہ بچہ تمہارا میرے سکا بنتا نہیں. دعا کرو حضرت اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو تیرے سکا بنائے, اللہ تیرے بچے کو تیرے سکا بنائے. نہیں حضرت میرے سکا نہیں, آپ کے سکا. نہیں بھائی
اللہ تیرے بچے کو تیرے جیسا، نہیں آپ کے جیسا. کیوں؟ آپ کے جیسا بننے میں حرج کیا ہے؟ ارے آپ کا بیٹا آپ کا جیسا بننے میں تکلیف کیا ہے، حرج کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں اچھا نہیں ہوں، میں چھتری نہیں ہوں. کیا ہوں؟ اس لیے کہ ہر ایک باپ جانتا ہے وہ کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، کتنا بھی برا باپ ہو اپنی اولاد کو برا بنانا نہیں چاہتا. کتنا بھی برا باپ ہو اپنی اولاد کو کبھی برا بنانا نہیں چاہتا. میں جانتا ہوں مظفر نگر میں ڈانس کا سب سے بڑا انسان، لیڈر آف دا ڈانس، اس کو منکی کہتے تھے. اس کے نام کے ساتھ منکی کیا مطلب؟ جھاڑ سے جھاڑ یوں کودا کرتا تھا. گنیس ریکارڈ میں اس کا نام ہے. لیکن اس نے اپنی اولاد کو عالم بنایا. توبہ کیا، پہلے توبہ کیا، اللہ کے راستے میں گیا، بزرگوں سے صحبت اختیار کیا، پھر جا کر کہا حضرت میرے بچے کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں. جو بھی دنیا کے خاطر دنیا کے اعتبار سے قربانی دینے کی ضرورت پڑے میں دینے کو تیار ہوں. سب سے پہلے بزرگ جتنا مال تو نے چرایا لے جا کر پولیس کے حوالے کر، ان کے حوالے کر. پورا مال دینے کو تیار ہو گیا اور خود اس کی سزا بھگتنے کے لیے جیل چلا گیا. بس اتنا التجا اور درخواست کیا کہ میرے بچے کو آپ عالم بنائیں، میرے بچوں کو آپ عالم بنائیں. کتنا برا انسان کیوں نہ ہو اپنی اولاد کے حق میں وہ خیر ہی چاہے گا. میرا بچہ نیک بنے، میرا بچہ پاک بنے، میرا بچہ مخلص بنے، میرا بچہ متقی بنے، میرا بچہ پرہیزگار بنے، میرا بچہ اچھا سے اچھا صحبت پانے والا بنے، اچھے اعمال کا عادی بنے، وہ بچہ نام روشن کرنے والا بنے، ہمارے خاندان کی نحوست کا خاتمہ کرنے والا بنے، عالم میں اس کا نام ایسا روشن ہو جب بھی پوچھا جائے گا ارے بھائی یہ بچہ آپ کا ہے تو مجھے فخر سے کہنے میں خوشی محسوس ہو بھائی وہ بیٹا میرا، وہ جو ہے نا میرے فرزند ہے. یہ تمام باپوں کی دلی تمنا خواہش اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے. حضرت نے فرمایا دیکھ بھائی اگر تیرا بیٹا سدھرنا ہے تجھے سدھرنا ہو، تیرا بیٹا سدھرنا ہے تجھے سدھرنا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اصلاح معاشرے کا عنوان جب بھی ہم دیتے ہیں اصلاحی عنوان تو ہم ایک طبقے کو ٹارگٹ بناتے ہیں. یہ ذرا توجہ سے سننا. جب ڈاکٹر طبیب حاضر جب بھی علاج کرتا ہے طبیب تو اسے کیا کہتا ہے ارے کیا تکلیف ہے، کیا مجھے اسکن انفیکشن ہے. انفیکشن کا ہے بھائی اسکن جلدی امراض. وہ دیکھتا ہے بھائی آپ کے جلدی امراض کے لیے ظاہری آئنمنٹ اگر کوئی دے، ظاہری آئنمنٹ اگر کوئی دے، وہ طبیب آپ کا حاضر نہیں ہے، دور اندیش نہیں ہے. سب سے پہلے حقیقی طبیب یہ کہتا ہے آپ کو اگر کئی سالوں سے کھجلی ہے، کئی سالوں سے اسکن الرجک ہے تو آپ کا خون ٹیسٹ کرنا ہوگا. آپ پوچھیں گے جلد کا تعلق خون سے کیا؟ تو وہ کہے گا جناب جب کسی کے خون کے اندر خرابی آتی ہے تبھی جا کر اسکن کے اندر خرابی آتی ہے. ایک ہے نارمل کھجلی، مچھر کاٹنے سے کھجلی ہوئی وہ الگ، ایک ہے مستقل کھجلی، کئی سالوں سے کھجلی ہے تو کرنا کیا پڑے گا؟ خون ٹیسٹ کرو. خون ٹیسٹ کرنے کے بعد پتا چلا اوہو خون کے اندر یہ خرابی ہے. اب خون کی صفائی کی دوائی دو. اب خون کی صفائی کرتے کرتے آٹومیٹک جلد کی صفائی ہو جائے گی. اسی طرح معاشرے میں جہاں بھی خرابی
ایسی آ رہی ہے جس وقت آپ سوچو گے تب آپ کے ذہن میں اللہ بات ڈالے گا اور ہو یہ خرابی یہاں سے آ رہی ہے، تب جا کر آپ اپنی اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. سمجھے بھائی؟ تو میں ایسا کہنا چاہتا ہوں اس کی کوشش کرو. پہلا کام تو یہ بیوی کے اندر تبدیلی لانا، بچوں کے اندر تبدیلی لانا، اس کے لیے کہو انشاءاللہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے. لائیں گے بھائی؟ نمبر 2، اب یہ آٹومیٹک جب بیوی کے اندر تبدیلی آ گئی تو آٹومیٹک گھر کے اندر تبدیلی آ جائے گی. اب دوسری نحوست گھر کی، میں نے کہا نا نحوست، پتہ نہیں میں یہاں یہ ٹاپک، حالانکہ ہمارا کوئی ٹاپک طے نہیں ہوتا، ہمارا ٹاپک خطبے کے بعد طے ہوتا ہے، ٹاپک طے نہیں کرتے. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس علاقے کی ضرورت کے اعتبار سے ہم سے کچھ کہلوا دے. تو نمبر 2 گھر کی نحوست. گھر کی نحوست یہ تو ہے ظاہری اعتبار سے بناوٹ. البیت الذی لا يدخل فیہ الشمس يدخل فیہ الطبیب. گھر کو روشن دار بناؤ، بند کمرہ نہیں رہنا چاہیے. سورج کی آمد و رفت ہونی چاہیے گھر کے اندر. جس گھر کے اندر سورج کی آمد و رفت ہو اس گھر کے اندر کبھی ڈاکٹر کی آمد و رفت نہیں ہوتی. اگر سورج کی آمد و رفت نہ ہو تو ڈاکٹر بار بار آئے گا جائے گا، آئے گا جائے گا، آئے گا جائے گا. تو اس لیے کیا کہا جاتا ہے لیڈیز کو، عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر گھر کے اندر روشنی نہیں آ رہی ہے ذرا جا کر دھوپ سیکو، دھوپ سیکا کرو، پر چھت پر ڈال کر دھوپ سیکا کرو، دھوپ لیا کرو. تو دھوپ بہت ضروری ہے انسان کے بدن کے لیے. چنانچہ آپ دیکھیے کاشتکار لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں، بلکہ دیہات میں تو لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ. میں ایران گیا، ایران میں آن کال ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے. آن کال، آن کال کیا مطلب؟ اگر کوئی پیشنٹ آیا تو ڈاکٹر بلا کے بھیجا کہ پیشنٹ آگے آ جاؤ، خوشی. پیشنٹ آ گیا تو ڈاکٹر کو خوشی، نرس کو خوشی. کیوں؟ ہمارے ہاسپٹل باحیات رہے گی. پیسہ نرس نہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 4 ملکوں کا سفر ہوا، چاروں ملکوں میں ہم نے یہ دیکھا ہاسپٹل پرائیویٹ ہے ہی نہیں. آسٹریلیا ڈسپینسری، وہاں پر کسی بھی کوئی بھی ڈاکٹر انجیکشن ہی نہیں ڈالتا، انجیکشن ہی نہیں. وہ حیرت میں آپ کے یہاں بخار انجیکشن ڈالتے ہیں؟ بخار کو تو دھوپ کے بعد جلابہ ہوئے انجیکشن، کھانسی ہوئی انجیکشن، نوز رننگ، ناک میں پانی جھڑ رہا ہے انجیکشن، آنکھوں میں درد انجیکشن، بالا جھڑی انجیکشن. ہمارے پاس تو انجیکشن سے علاج شروع ہوتا ہے. وہ کہنے لگے ہمارے پاس انجیکشن سے علاج ختم ہوتا ہے. ہم انتہائی سکرات کے بیمار کو انجیکشن دیتے ہیں. اور رشیا جانا ہوا، رشیا میں پورے ورلڈ میں سب سے سستا میڈیکل ڈاکٹر رشیا میں بنتے ہیں. پورے ورلڈ میں 30,000 انڈین اسٹوڈنٹس ہیں، خالی انڈین اسٹوڈنٹس 30,000 ہیں. اب دیگر ملکوں میں کتنے ہو جائے پتہ چلا جائے گا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے ہندوستان میں کوئی بھی ہاسپٹل نہیں ہے. حالانکہ میڈیکل کا اتنا بڑا ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں، یونیورسٹی. لیکن میڈیکل، میں نے پوچھا بھئی یہاں پر کوئی ڈینٹل ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ وہاں ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس گئے تو پین ہو رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہی، پین نہیں سمجھ رہی. کیوں؟ پوری پڑھائی ان کی رشین زبان میں ہوئی، وہ نہیں سمجھتے. وجہ 3 چیزیں وہاں پر پاک ہیں. نمبر 1 ہوا،
نمبر 2 پانی، نمبر 3 فضا، نمبر 1 ہوا، نمبر 2 پانی، نمبر 3 فضا، جس کی وجہ سے بیماری ہی نہیں، کوئی بیمار نہیں. ایک صاحب بڑے تھے، کیا کرے تو بخار ہو رہا ہے، ایسے بخار کتنے کی آتی جاتی ہمارے اوپر، انہوں بخار آتے ہی ایسا پڑے ہیں جیسے سکرات آ گئی، خالی بخار. ایسے بخار ہمارے پاس کہیں آئے کہیں گئے دن میں، اور تم پڑے ہوئے ہو اس طرح ڈر جاتے ہیں. اگر 2 جرابہ ہوئے ڈر گئے، ہاسپٹل میں جا کر ایڈمٹ ہو جائے. 2 جرابہ ہوئے، ہمارے یہاں جرابہ مارے تو دل میں کرنے سے کیوں؟ ہماری عادت سے پڑ گئی، یعنی سہنے کی عادت پڑ گئی. تو یہ 3 چیزیں ان تمام ممالک کے ساتھ ہیں. میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح مکان، ایک تو ظاہری اعتبار سے یہ 3 چیزیں مکان میں پاک ہونی چاہیے. دوسری بات، لا تجعلوا بیوتکم قبورا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جہاں پر تمہارے گھر قبرستان بن گئے سمجھو وہ گھر کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکل جائیں. قبرستان میں 6 باتیں نہیں ہوتی. نمبر 1، قبرستان میں سلام کا جواب نہیں آتا. السلام علیکم یا اہل القبور. آپ کہیں آج تک مرحومی جواب دیے کیا؟ بولے بھائی دیے. ایک ماسٹر صاحب تھے عبد الغفور، وہ جا کر سلام کرتے تھے ہمیشہ چپل چھوڑ کو السلام ادب سے السلام علیکم یا اہل القبور. ذرا سر جھکا کر حیدرآبادی سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور. بچے تھے اسٹوڈنٹس، پیارے ہمارے حضرت پاک بیچارے روزانہ کو سلام کرتے نا. یہ دن تو بھی یہ مردہ جواب دیا حضرت کو. اس لیے تمام بچے مشورہ کر کو ہمارے حضرت کے سلام کا جواب دیا. حضرت تشریف لائے قبرستان میں تو بچے سب کے سب قبرستان میں درخت ہوتے، درخت پر کھڑے ہو بیٹھ گئے. تو جس وقت انہوں نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، وہاں سے کہے وعلیکم السلام ماسٹر عبد الغفور. چپلا چھوڑ کو بیچارے جو بھاگے ان کا جنازہ کھایا. اس کے بعد سلام کرنے زندگی میں آئی. تو اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، وہ گھر قبرستان کے معنی جس گھر کے اندر سلام کا جواب نہیں. آپ سلام کر رہے ہیں، سلام کا جواب نہیں آ رہا، منحوس گھر. آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر کے اندر سے جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب آنا چاہیے. ادھر سے سلام کر رہے تو ادھر سے جواب آنا چاہیے. یہ ہے سلام. اور ایک بات توجہ سے سمجھنے کی ہے، جب آپ سلام، ایک بزرگ حذیفہ ابن یمان سے کسی نے پوچھا گھر کے اندر برکت کے لیے کیا کرو؟ آپ کو 10 لاکھ کا فری نسخہ بتا رہا ہوں، عمل کرو گے انشاءاللہ بھی. گھر کے اندر جب جاؤ گے، جاتے ہوئے پہلا کام السلام علیکم ورحمۃ اللہ زور سے کرنا چاہیے. سلام جو ہے کالنگ بیل ہے. سلام کیا ہے؟ کالنگ بیل. زور سے سلام کرنا. آپ کی سلام کی آواز آتی ہی بیگم سمجھنا ہو ہمارے اتمان آئے. ہمیں لوگ آ جاتے لاتا مار کو دروازہ پر نیچے کے دروازہ اکثر خود کو رہتے کیا قصہ کرتے ہو اتمان آپ کو لاتا مارتے لاتا مار نیچے کیسے چلا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرو. پھر اندر فرمایا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دوسری بات یہ کہنا چاہیے. پھر سلام کیا آپ نے، سلام کا جواب ہو گیا. اندر داخل ہوتے ہی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ پڑھتے ہوئے اندر آپ چلے جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت میں کتنے ایسی برکت ہوگی
دوسرے اعتبار سے پریشانی. دیکھو برکت عام طور پر لوگ پیسوں کی کثرت سمجھتے ہیں. 99% لوگوں کا تصور کیا ہے؟ برکت کہتے ہیں پیسوں کی کثرت. وہ پیسے آگے کیا برکت کیا برکت کیا برکت کیا برکت. برکت کہتے ہیں آپ کی ضرورت کا آسانی سے پورا ہو جانا بغیر قرض لیے کی. بغیر. چنانچہ ماشاءاللہ وہ برکت ہمارے علماء کے پاس ہے. دونوں لوگوں کے پاس ہے کہ مجھے نہیں معلوم. میں بھی مولوی ہوں. میں 1000 روپے سے شروع کیا میرا کام. کب سے؟ 1000. خالی 1000 روپے تک تھا. کبھی ہم نے اپنی تنخواہ کی کمی کی شکایت کبھی نہیں کی اور کوئی بھی عالم نہیں کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں حضرت تمہارے اس میں برکت ہے نا 2000 روپے کم کر لیا حضرت تمہارے اس میں برکت ہے نا اور 2000 روپے کم کر لیا حضرت. لوگوں کو کفن خریدے سکا پہ تنخواہ دیا لوگوں کو. جو لوگ علماء کرام کو ستانے کا ارادہ رکھتے ہیں سنو ان کی نسل کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے. یہ تو رکھیے جو علماء کو ستاتے ہیں مولانا کو کیا جی دے بس سے تم نے کیا ہو رہا بھائی چندہ لے کو دے رہے چھوٹے خان تمہارا جب سے پیسہ دے رہی چندہ لے کو دے رہی چندہ لے کو دینے میں 2000 روپے جمع کرنے میں تم نے کیا تکلیف بھائی چندہ لے کو دے رہی تمہارے پیسے دے رہی جائزت سے دے رہی. تو کبھی علماء کے ساتھ نفرت کا معاملہ مت کرو. نہیں میں آپ کو آپ پر رحم کھا کر کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تم سمجھو کہ علماء کی وکالت کر رہا ہوں. نہیں میں ایک آفیسر کا بیٹا ہوں. میں مولوی کا بیٹا نہیں اور زمیندار کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے آبا و اجداد ننیال وغیرہ یہ سب علاقے کے بڑے عہدیداران دنیال یہ بھی کسی سے کم نہیں. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں بعض لوگوں نے یہ سوچا مولوی بنا کر کیا ہوگا. کئی لوگوں نے اعتراض کیا مولوی کی بناتا مولوی. آج وہ رش کرتے ہیں کاش میری اولاد میں مولوی بنایا ہوتا کاش کہ میری اولاد میں مولوی بنایا ہوتا کاش کہ. کیوں آج 4 بیٹوں کے گھرانے ہونے کے باوجود کوئی اپنی ماں کو بنا دینے کو تیار نہیں. 10 اولاد ہونے کے باوجود ماں باپ کو بنا دینے تیار نہیں. لیکن وہ غریب مولوی جس کو آپ نے اپنے خرچے کے بغیر پڑھایا. بہت سارا روپیہ کالج وغیرہ جو پڑھتے فری پڑھتی کیا ہم لوگ کتنا پیسہ خرچہ کرنا پڑتا. لیکن بغیر خرچے کے پڑھنے والے کو بولو ارے بولو بھائی بولے فیسا کہاں بنتی بنتی کیا فیسا ابا فیس ہونا کہتے کہیں تو بات فیس ہے کہیں تو فیس ہے. ابا نہیں با حضرت بولے با 200 روپے فیس دینا کہتے حضرت کو بول با طاقت نہیں ہے فری کر لینا حضرت بولے. لیکن روز اس کا بھائی کو انجینئر فیس بن رہا ہے ڈاکٹر کی فیس بن رہا ہے یا مولوی کے لیے 200 روپے فیس بننے تیار نہیں 500 روپے فیس بننے تیار نہیں 1000 روپے فیس بننے تیار نہیں. وہ فیس جس بچے کو آپ نے پڑھایا وہ بچہ آپ کو زندگی بھر عبادت سمجھ کر آپ کے ساتھ رہتا ہے. حضرت ایسا آپ بتا بیٹھے رہے ہم بھی نمازی ہیں بڑے شفیق سکا باتوں اٹھی تاکہ لوگ زندگی میں نماز پڑھی ہو ہمیں لوگ صبح بے نمازیاں تو سب بیٹھے رہے اور میری بات 20 منٹ میں ختم ہو جائے.
تو تین چیزوں میں پہلی چیز خاتون ہے، عورت ہے، دوسری گھر ہے. اور گھر میں نے بتایا اندر داخل ہوتے وقت آپ سلام کریں، والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہیں، سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں. یہ پہلا عمل ہے جو قبرستان میں نہیں ہوتا. دوسرا عمل جو قبرستان میں نہیں ہوتا وہ اکرام. قبرستان میں کوئی گئے، ان کو پانی کے لیے پوچھا نہیں جاتا، ان کی چائے اور دیگر تمام چیزوں کا انتظام نہیں کیا جاتا. لیکن ہمارے یہاں مہمان جو ہی آئے، چاہے آپ کے گھر میں کچھ نہ ہو، کم از کم پانی پیش کر دیا کرو. جس گھر میں پانی پیش کر دیے انہوں نے اکرام کا حق ادا کر دیا. اکرام کے لیے دسترخوان کا وسیع ہونا ضروری نہیں. بہت سارے ساتھی یہ سوچتے ہیں بھئی ہمارے گھر میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کو کھلا سکے پلا سکے، ہمارے ہی گھر میں بہت مشکل سے مسئلہ چلتا ہے. تو وہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے، کچھ نہیں، جو ہے پانی دے دو، بس آپ کا اکرام کا حق ادا ہو گیا. اس کی وجہ سے اللہ برکتوں کے، رحمتوں کے بارش برسائیں گے. برکت کہاں سے آتی ہے؟ برکت خدمت سے آتی ہے، برکت ضیافت سے آتی ہے، برکت والے اعمال سے آتی ہے، برکت صلہ رحمی سے آتی ہے، برکت ماں باپ کی خدمت سے آتی ہے، برکت اولاد کی تربیت سے آتی ہے، برکت قرآن پاک کی تلاوت سے آتی ہے، برکت گھر کے اندر صدقے کا اہتمام کرنے سے آتی ہے، برکت مہمانوں کی آمد رفت سے آتی ہے. تو دوسرا کام مہمانوں کی مہمان نوازی، جو قبرستان میں نہیں ہوتا ہمارے گھر میں ہوگا انشاءاللہ.
اور پہلے جتنے پہلے پرانے لوگ اور پرانے لوگ یہاں بیٹھے عمر رسیدہ بزرگان دین، ان سے پوچھو ان بچپن میں ہوٹل وغیرہ کا نام ہی نہیں تھا. کیا تھا بھائی؟ ہوٹل کا نام تھا. جتنے کنجوس بڑے اتنے ہوٹل نام بڑے. ایک زمانہ کیا تھا، لوگ اپنے گھروں میں، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ کماتا تھا 50 بھی کھلاتا تھا. اپنے گھروں میں بچا ہوا کھانا، اور وہ باہر ایک کھانا ہوتا تھا اس پر رکھ دیا کرتے تھے. کوئی راہ گزر، کوئی فقیر، کوئی مسکین اٹھا کر کھا لے. کھانا کھلایا کرتے تھے لوگ، اور ان کی دعائیں ملتی تھی. اور آج وہ دعا ملنا ہی بند ہو گیا. کون سا فقیر دعا دے گا؟ آج تک کوئی کہہ سکتا ہے میں ایک غریب کی دعا لیا ہوں، میں ایک فقیر کی دعا لیا ہوں، میں مسکین کی دعا لیا ہوں، میں بیوہ کی دعا لیا ہوں، میں یتیم کی دعا لیا ہوں، میں نادار کی دعا لیا ہوں، میں مسافر کی دعا لیا ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ دعا کے لیے درخواست کرنا الگ ہے، جو دعا ملتی ہے وہ دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہے. وہ دعا خدمت سے، ضیافت سے، اس طرح کے جو کچھ ہم لوگ امداد کرتے ہیں اس سے ملتی ہے. پہلی چیز. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز، قبرستان میں اکرام نہیں ہوتا. ایک دوسرے کے اکرام، ایک مردہ دوسرے مردے کے اکرام کرتی کیا؟ جناب آپ پہلے، آپ پہلے، نہیں آپ پہلے، نہیں آپ پہلے. کیسا بولیں گے بھائی؟ قبرستان میں آج تک مردوں کا اکرام کریں گے؟ ہم لوگ اکرام کریں اپنے گھر میں. اپنے گھر میں ہم اکرام کریں. بڑوں کا اکرام، بڑوں کا اکرام، بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام. جو بندہ گھر کے اندر اکرام کا ماحول بناتا ہے، اس لیے کہ آپس میں رہتے ہوئے بے تکلفی ایسی ہو جاتی ہے، اکرام ختم ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ابا ہے، ابا نیچے بیٹھ کو رہتی، بیٹا اوپر بیٹھ جاتا. حالانکہ ابا کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ اکرام کے خلاف ہے. باپ ضرور ہے، باپ برا نہیں سمجھے گا، باپ برا ہو گیا، باپ کما نہیں رہا ہے، باپ تم کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بے عزتی کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کی شک کو گستاخی کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بے ادبی کرو. جتنے اپنے والدین کی بے احترامی کر رہے ہیں، ان کے گھروں سے برکتیں نکل جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور نمبر 4، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی. وہ گھر قبرستان کے مانند جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی. حضور نے فرمایا جعل المساجد للفرائض، مسجدیں فرض نمازوں کے لیے ہے. کیا اشارہ فرمایا آپ نے؟ نفلیں اور سنتیں گھر میں پڑھا کرو. اور لکھا ہے کہ جو بندہ گھر میں سنت پڑھتا ہے اسے 3 فائدے ہوتے ہیں. جو گھر میں سنت پڑھتا ہے اسے 3 فائدے ہوتے ہیں. نمبر 1، گھر کے اندر کا جھگڑا ختم. نمبر 2، گھر کے اندر کبھی فخر و فاقہ نہیں آئے گا. نمبر 3، اللہ اس گھر والوں کو دین پر استقامت دیں گے. گھر میں سنت پڑھا کرو. یہ چوتھی چیز ہے. 5ویں چیز، ذکر کیا کرو. ذکر کیا کرو. ذکروں میں سب سے افضل ذکر قرآن پاک کی تلاوت. گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے. صبح و شام کی تسبیحات ہونی چاہیے. صبح و شام کی دعائیں بھی ذکر ہیں. بیت الخلا جاتے وقت، آتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت، سوتے وقت جو دعائیں ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرو. اور 6ویں چیز، قبرستان میں صدقہ نہیں دیا جاتا. اسی طرح وہ گھر جس گھر میں صدقات نہیں دیے جاتے، روزانہ جب بھی گھر کے اندر پکوان ہو فوراً ایک مٹھی چاول صدقے کے طور پر نکال دینا چاہیے. روزانہ صبح آپ اپنے گھر میں 2 روپے سے ہی صدقے کے طور پر نکال کر رکھ دیا کرو. یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے. الصدقۃ ترد البلاء، پوری بلائیں مصیبتیں اللہ صدقے کے ذریعے سے دور کر دیتی ہے.
تو یہ گھر کے اندر برکت لانے کی چیز ہے. اور تیسری سواری کی نحوست وہ کیسے دور ہو؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. دعاؤں کا اہتمام کرو. نمبر 2 سواری کا صدقہ نکالو. وہ کیسے؟ سفر سے پہلے صدقہ. نمبر 2 پیچھے سیٹ خالی ہے، آپ جا رہے ہیں، ایک ماموں لگن لے جا رہے ہیں، ایک ماموں چلنے کو جا رہے ہیں، ایک بھی چلنے کو جا رہے ہیں، ایک جوان چلنے کو جا رہا. اسے بھی کہاں جانا میں وہاں جانا، بیٹھ جاؤ. اسے پیچھے کی سیٹ میں بٹھا لو، ذرا دیکھ لو یہ بٹا بٹھا لے تو اتنے نام. میں ایسا چکرام کرنے ٹائم روڈ پہ پیوٹ کو بٹھا لیا. بٹھانے کے بعد معلوم بھائی اتنی تک بھی بٹھے کروں اترنے تیار نہیں. کیا بول رہا؟ 200 روپئے جو حضرت تک 200 روپئے جو حضرت بجا رہے اب اترتا لات مارو. کیا مطلب؟ اترنے کو تیار ہی نہیں. بلیک میل کر رہا ہے 200 روپئے دو تو مجھے اترتا 100. آخر میں 50 روپئے دے کو اٹھایا اس سے. کیوں سی مصیبت بھی بٹھایا بھی، گرام کیا بھی، اور اترنے کو تیار نہیں. پیسہ لے کر اترا، اترنے کو پیسہ لیا. ایسی بھی مصیبت بات مطلب آ جاتی ہے کہ ہم سواری کا صدقہ کس طرح نکالیں اور راتوں میں نہ بٹھائیں. حضرت بول ڈالے اب جب بھی بیٹھ جاؤ بول ڈال کو حضرت بولے گرفتار بولو. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنے ہوشیاری سے کہا. بہرحال یہ تو ظاہری اعتبار سے میں نے کہہ دیا. حقیقی اعتبار سے یہ ہے ہماری اصلاح پاک رضا کھانے سے ہوتی ہے. اگر کوئی رضا پاک نہیں کھاتا 1000 نہیں کروڑ بار ذکر کر لے دل کبھی پاک نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے گٹر میں پانی کا ڈالنا. آپ گٹر میں پانی چھوڑ رہے پھر کیوں پاک نہیں ہو رہا؟ کیوں گٹر میں پاک ہوتا؟ اسی طرح من اکل طیبا پاک کھاؤ، پاک غذا کھانے کی عادت ڈالو. عادت پاک غذا کھانے کی عادت. من اکل طیبا وعمل علی سنتی، جو سنت پر عمل کر لے، وامن الناس بوائقہ، لوگوں کو تکلیف نہ دے، دخل الجنہ، سیدھے جنت میں چلا جائے. شریعت کا پابند، پاک غذا کھانے والا، لوگوں کو تکلیف دیے بغیر مر گیا، اللہ اسے جنتی بنا دے. اور لوگوں کو تکلیف نہ دینا تو سب سے پہلے اپنی ماں باپ کو تکلیف نہ دو. بہت بڑی انسان کی زندگی کی ناکامی ہے اگر ماں باپ ناراض ہو. ماں باپ ناراض ہے، شیخ راضی ہے. ماں باپ ناراض ہے، استاد راضی ہے. ماں باپ ناراض ہے، تمہارے سسرال راضی ہے. ماں باپ ناراض ہے، بیگم اور بچے راضی ہیں. جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتے. یاد رکھو اس بات کو. آج کل لوگ کیا کریں، شیخ کی بہت آواز آئی. ایسے بے وقوف لوگ ہیں درجات سمجھتے ہی نہیں. اگر کوئی تہجد پڑھتا رہے، فجر چھوڑتا رہے، وہ ولی ہے. بولو میں ولی ہے. تہجد پڑھ رہا ہے پابندی سے، 50 سال سے تہجد نہیں چھوڑا، لیکن فجر بھی نہیں پڑھا، اسے ولی کہیں گے. ایسے ہی ہے جو دنیا والوں کو راضی کیا، ماں باپ کو ناراض کر دیا. ماں باپ کو راضی کرنا فرض ہے. ماں باپ کو راضی کرنا فرض ہے. ماں باپ کو راضی کرنا ایسا فرض ہے جس کی رضا پر اللہ کی رضا موقوف ہے. ماں ناراض، کلمے کی توفیق بھی نہیں ملے گی. بغیر کلمے کے بڑھو گی. اور آج کل ذلیل پراپرٹی کی وجہ سے ماں سے لڑائی. ذلیل پراپرٹی، چھوٹے مارو اس پراپرٹی کو. ذلیل پراپرٹی. ایک منحوس خبیث انسان سے میری ملاقات ہوئی. اس نے کہا میں جب بھی جاتا ہوں افغانستان کو بدوا برکو چاہتا سو کسے جی ہمارے امی ابا کو. میں لڑکی جی دلی طرح کی کیا لگا نہیں ہمارے امی ابا مجھے پراپرٹی میں حصہ نہیں دیے.
کیا دیے کیا نہیں دیے, کیا واقعہ پیش آیا, وہ سب ہمیں ضرورت نہیں. تمہیں جو حرکت کرنی یہ ایسی حرکت ہے تمہاری اولاد بھی تمہیں بدعا کرتی ہے. یہاں تک کہ تمہارے جنازے میں بھی تمہاری اولاد شرکت نہیں کرے گی, ایسی حرکت نہ کرنی تمہیں. توبہ کرو, لاکھ مارو ان پراپرٹیوں کو, اللہ ایسی 1000 پراپرٹی دے گا انشاءاللہ. صرف ماں کی دعا لو. ظلم کر رہے انہوں نے اللہ کو جواب دیں گے, انہوں نے اللہ کو جواب دیں گے. اللہ کا بھائی انہیں تو موازین القسط یوم القیامہ, وہ جا کر اللہ کو جواب دیں گے. لیکن آپ ماں باپ سے ناراض نہ ہو. اللہ کو بولے اللہ میری امی کی خدمت کرنا میرے اوپر فرض, میرے ابا کی خدمت کرنا میرے اوپر فرض, میں کر لوں. انہوں جو کر رہی تو دیکھ رہا. یا اللہ بس میری اولاد کو تو برکتوں سے محروم نہ کر, رحمتوں سے محروم نہ کر. میری اولاد کو تو غریب نہ بنا. انشاءاللہ آپ دیکھو گے جو لوگ ماں باپ کو ڈھکا کو پراپرٹی لیے نہیں, تمہاری نظروں کے سامنے کنگال ہو جاتی. دیکھو رکھیو. اور جو لوگ ماں باپ کی دعا لیے انشاءاللہ ویسی 10 گنا پراپرٹی کما لی تھی. دینے والی ذات کس کی؟ قل اللہم مالک الملک. اللہ کہتا ڈرو مت, مالک نہیں ہو. تمہارے ابا کو نہیں دیا سو, تمہارے دادا کو نہیں دیا سو, تجھے بھی کون دے گا؟ ارے بولو کون دے گا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. اس لیے آج کے نوجوانوں کو خاص طور پر چند باتیں بتانا چاہتا ہوں, یہ کہ تم لوگ اس وقت ہمارے مستقبل ہو. تم لوگ اس وقت ہمارے مستقبل ہو. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تمہارے آگے کی زندگی کے لیے کر رہے ہیں. تمہارے والدین کی محنتیں, تمہارے والدین کی کوششیں, تمہارے والدین کی جفاکشیاں, وہ سب تمہارے لیے ہیں. اور تم جب تک غلط صحبت سے نہیں بچو گے, یاد رکھنا آگے آنے والی زندگی میں ذلیل ہو جاؤ. ذلیل, کتے سے بھی بدتر, کتے سے بھی بدتر. کیوں؟ تم نے اپنے والدین کا دل دکھایا. کوئی بھی لڑکا یا لڑکی بد تہذیب ہوتے ہیں, گستاخ ہوتے ہیں, وہ اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے. وہ والدین کے دل کو دکھانے والے وہ کبھی سکھ زندگی نہیں گزار سکتے. اسے نوجوانوں سے کہتا ہوں, نوجوانوں کے اندر 9 چیزیں جوان ہوتی ہیں. نوجوانوں میں 9 چیزیں جوان ہوتی ہیں. وہ 9 چیزیں جو جوان ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ بہت اتراتے ہیں. کیا کیا چیزیں؟ ان کے جذبات, ان کے خواہشات, ان کے تمنائیں, ان کے ارادے, ان کی طاقتیں, ان کی حیوانیت, ان کی شہوت, اور ان کے اندر کے کردار اور ان کے اندر کی خباثت, یہ سب جوان ہوتے ہیں. لیکن اسے پلس کرنا, مائنس کرنا تمہارا کام, نیگیٹو یا پازیٹو کرنا تمہارا کام. اگر تم نے ان تمام چیزوں کو پازیٹو بنا دیا, تم شابن شابی عبادت ربی میں شامل ہو جاؤ گے. وہ نوجوان جس نے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارا, اسے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائے. اگر تم نے اپنے نفسانی خواہشات کو مد نظر رکھ کر, انہوں کیا بولتے ہیں, سو بعض مرتبہ نوجوان چھٹی پڑے گا تمہیں معلوم نہیں, اور تجھے پیدا کرتا ہے اپنی ذات معلوم نہیں, چھٹی پڑے گا تمہیں معلوم نہیں. ایسا نہیں, ایسا مت بول. نہیں با, ایسا نہیں با, ایسا با, ایسا نہیں با, ایسا بولا کہ چھٹی پڑے گا. کیا ہے
دوسری بات میں تو کہتا ہوں نوجوانوں 5 لوگوں سے کبھی زندگی میں دوستی نہ کرنا. اگر تم نے ان 5 لوگوں کی صحبت اختیار کی قیامت کے دن اللہ نہ کرے اللہ جب کہے گا ان کو جہنم میں لے جا کر ڈالو. جہنم میں فرشتے زنجیر باندھ کر لے جائیں گے. لے جاتے جاتے وہ مڑ کر دیکھے گا اس کا دوست جس نے اس کو خبیث بنایا, ذلیل بنایا, رذیل بنایا, جو اس کو انسان سے حیوان بنا دیا, وہ کھڑے ہو کر ہنسے گا شیطان کی شکل میں. تو جاتے جاتے کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میں یہ دلیندر کو دوست نہ بناتا, کتنا اچھا تھا. یہ منحوس کو دوست بنا کو, یہ منحوس مجھے آج جہنمی بنا دیا. کون؟ نمبر 1 جو دوست تمہارا نماز نہیں پڑھتا اس کی دوستی کو 3 طرح کہو انشاءاللہ. جو دوست نماز نہیں پڑھتا اس کی دوستی کو 3 طلاق. 3 طلاق اس لیے کہتے طلاق کے بعد رجوع کا حکم نہیں ہے سوائے اہل خبائث کے. ہمارے پاس رجوع کا حکم نہیں ہے. ختم. تیری دوستی کو 3 طلاق. نمبر 2 کبھی جھوٹے کے ساتھ دوستی مت کرو. جھوٹا جب زبان کا جھوٹا دوستی میں بھی جھوٹا. کب ہاتھ دینا برابر ہاتھ دیتا کرنا ہو. کبھی جھوٹے کے ساتھ دوستی نہیں. نمبر 2 فرمایا کمینے سے بھی دوستی مت کیا کرو. کمینہ دوہری چال چلنے والا, اس سے بھی کبھی دوستی مت کیا کرو. کمینہ لقمان حکیم نے فرمایا بیٹا کمینے کے ساتھ مت چلا کر. کیوں؟ اتنی دیر کی چال بھی تجھے بگاڑ دے گی. چلو بھی مت. جو اپنوں کا نہیں بنا وہ تمہارا کیا بنے گا؟ نہیں. کمینے کے ساتھ ہر کسی. نمبر 4 حلال حرام کی جس کے پاس تمیز نہیں ہے اس کی دوستی کو بھی طلاق. جس کے پاس حلال حرام کی تمیز نہیں. کیا مطلب؟ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے. وہ سامان میں دیکھتے ہوئے بہن کو کیا چھوڑے گا؟ جس غلیظ کی نظر صحیح نہیں, جس غلیظ کا ذہن صحیح نہیں, جس غلیظ کی زبان صحیح نہیں, جس غلیظ کا کردار صحیح نہیں, انہیں تمہارے گھر کی عورتوں کو اچھی نگاہوں سے دیکھے گا کیا ضروری؟ اس لیے جو حرام اور حلال جو آیا کھا لیتا ہے بغیر کسی تمیز کے, بغیر کسی تحقیق کے, اس سے بھی ہمیں دوستی مت کیا. اور نمبر 5 جس خبیث سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا وہ انسان ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. جس کا عقیدہ صحیح نہیں یعنی غیر ہے, اہل سنت والجماعت سے ہٹا ہوا ہے. ایسے لوگوں سے بھی دوستی مت کرو. اس کی دوستی تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. اس لیے نیک انسان سے دوستی کرو, سچوں سے دوستی کرو, نمازیوں سے دوستی کرو, وفاداروں سے دوستی کرو, حلال حرام کی تمیز رکھنے والوں سے دوستی کرو, اور اچھی عادتوں کے عادی سے دوستی کرو. میں کہتا ہوں میں ایسے نوجوانوں سے دوستی کرو جو نوجوان دنیا اور آخرت میں کامیاب نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں وہ ہیں جو چیدہ میں نے ایک منتشر ذہنی کے ساتھ منتشر مضامین آپ کے سامنے پیش کر دیے. نیت کرو انشاءاللہ ہم اس پر ضرور عمل کریں گے. ہمارا حال میں جو ہمارے عورتوں سے متعلق بھی میں نے کہا اس پر بھی اہتمام کرو, آپ بھی اہتمام کرو.
اور اپنے نوجوانوں کو کنٹرول میں رکھو اور اپنے پریوار کو کنٹرول میں رکھو. اس کے لیے جو باتیں بتائی گئی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا. ہمارا گھر انشاءاللہ جنت بنے گا. اللہ تعالیٰ کے خیر مقدر کرے گا، شر سے اللہ حفاظت کرے گا. اللہ ہمیں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.